بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کا الحمدللہ کا آغاز کیا جا رہا ہے. دوسرے پارے کے آخری سورج سے پہلے ایک رکوع کا آغاز کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلام مجید فرقان حمید میں کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے، اس کے بعد اڑائی کے ساتھ روکے رکھیں یا پھر حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیں. تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نکاح کے وقت میں تم نے ہدیے کے طور پر اپنی بیویوں کو جو دیا تھا اسے واپس لے لیں، مگر یہ کہ اگر میاں بیوی دونوں اس بات کا خوف رکھتے کہ وہ زندگی نبھا نہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح توڑ سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ بیوی اگر چاہے تو وہ اپنے شوہر کو کچھ فدیہ دے کر یعنی مہر واپس کر کے خلا لے لیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حد بندیاں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کا پار کرے وہ بڑے ظالم ہیں. حاضرین، اس آیت پاک میں طلاق کے مطابق چند مسائل بیان کیے جائیں. سب سے پہلی بات آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر نکاح کے بعد میں میاں بیوی اپنا رشتہ نکاح قائم نہ رکھ سکیں اور ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کی رنجش ہوتی رہے، اختلاف ہوتا رہے، جس کی وجہ سے زندگی ان کی دوہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتا ہے شوہر کو خاص طور پر کہ وہ اپنی بیوی کو یا تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھے یعنی طلاق نہ دے، یا حسن سلوک کے ساتھ اسے آزاد کر دے، آزادی دے یا طلاق دے. اور شوہر بیوی کو چھوڑنا نہ چاہے، اس میں اجازت دی گئی ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کہ وہ اسے خلا دے دے، اور اس کے بدلے میں خلا کے بدلے میں اگر بیوی چاہے تو شوہر کو کوئی فدیہ یعنی وہ چیز دے دے جو لے دی تھی یعنی مہر. اس میں بتایا جاتا ہے حاضرین کرام، یہاں طلاق اور نکاح کے چند مسائل ہیں اور دور جاہلیت کے کچھ طور طریقے ہیں، پھر اسلام کے کچھ احکام. ان ساری چیزوں کو جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، طلاق کے مسائل کو سمجھنا اور یہ فلسفہ جو اسلام میں طلاق کا رکھا گیا ہے کیوں، اس کی وجوہات نہیں جان سکیں. عام طور پر اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طلاق کے مسائل کو اسلام کے خلاف اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دشمنان دین سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلوں پر دین اسلام کے اس مسئلے کے خلاف میں کئی آوازیں اٹھاتے رہے اور بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلا دی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو ان مسائل کو جانتے ہیں نہ مانتے، لیکن پڑھے لکھے مسلمانوں سے بڑی مشکل کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اپنے مشورے قرآن اور حدیث کے خلاف دینا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ قانون بدل دینا چاہیے، وہ قانون بدل دینا چاہیے. حاضرین کرام، دین اسلام کا ہر قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اس قانون کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا.
लोगों ने अगर कानून बना लिया था तो बदला जा सकता है, अल्लाह के कानून को कौन बदल सकता है? तो मुसल्लम है, अल्लाह ताला के पास भी, फरिश्तों के पास भी, ईमान वालों के पास भी। अगर कोई बदलना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी बदल दे, वो अपना दीन बदल दे, वो अपना मजहब बदल दे। उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कानून इस्लाम बदलना चाहते हैं। तो असल बात क्या है, आप ये समझ लीजिए। दौरे जाहिलियत में इस्लाम के आने से पहले आमतौर पर ये तरीका था कि अरब के लोग अपनी बीवियों को जितने चाहे तलाक दे देते, 1 2 3 की कोई कैद नहीं थी। नाराज हो जाते तलाक दे देते, खुश हो जाते रुजू कर लेते। तो जिंदगी भर तलाक रुजू चलता रहता। अगर ऐसा हो जाए तो आप मान लीजिए कि क्या ये जिंदगी के साथ मजाक नहीं होगा कि शौहर के दिल में जब आए वो तलाक दे दे और उसके दिल में जब आए वो रुजू कर ले, तो फिर बीवी का हक क्या है और उसकी इज्जत क्या है? उसकी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए, उसका भी कोई मकाम होना चाहिए, उसकी भी कोई इख्तियार होनी चाहिए। तो ये दौरे जाहिलियत में होता है। और उसके बाद हाजिरीन, एक मरतबा ऐसा हुआ कि वही दौरे जाहिलियत को जो तरीका था, अभी ये अहकाम की ये जो आयत पाक अभी आपने सुनी है, इसमें जो मसाइल बयान किए गए, खुदा के मसाइल है, तलाक कितनी बार दी जाए उसका जिक्र आया है कि तलाक 2 मरतबा दी जाती है। उसकी भी मैं तफसील बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि तलाक की किस्में क्या होती हैं, कितनी बार दी जाए और किस पर क्या हुक्म लगता है। पहले ये सवाल कर लीजिए कि ये आयत पाक नाज़िल होने से पहले दौरे जाहिलियत के तरीके के मुताबिक बास मुसलमानों में भी एक मरतबा एक साहिब ने ये किया कि उनकी बीवी से नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना ही खरीद करूंगा। धमकी दे दी उन्होंने। तो उनकी अहलिया ने पूछा कि वो किस तरीके से करेंगे कि ना छोड़ेंगे ना खरीद करेंगे। छोड़ने का रास्ता तलाक है, खरीद करने का रास्ता रुजू करना है, यही तरीका था आपका, आप कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तलाक दूंगा लेकिन उसके बाद फिर रुजू कर लूंगा, इद्दत गुजरने से पहले लौटा लूंगा। तो इद्दत गुजरने से पहले लौटा लेंगे तो फिर निकाह में आ जाएगी। इस तरीके से मैं तुम्हें सदा के ये कहना चाहती। तो खातून जो सहाबिया थी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अर्ज़ करने लगी कि हुज़ूर मेरे शौहर ये कह रहे। उसके बाद ये आयत पाक नाज़िल हुई कि जब अनमानी नहीं की जा सकती, जब तक चाहे तलाक नहीं दे सकते, जब तक चाहे रुजू नहीं कर सकते। हर एक निकाह करने वाले आदमी को, मर्द को इख्तियार है कि वो अगर किसी वजह से, उसके भी तरीके हैं वजूहात हैं, किसी भी वजह से अगर बीवी को तलाक देना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा दे सकता है। उसके बाद लौटाने का हक नहीं है, रुजू करने का हक नहीं है। दौरे जाहिलियत में जैसा था वो उस कानून पर, उस पर हद लगा दी गई कि 3 मरतबा, उससे बढ़कर नहीं। तो यहाँ जो आयत पाक है इसमें कहा जा रहा है कि तलाक 2 मरतबा ऐसी दी जाती है कि लौटा सकते हैं। इस आयत पाक में अब तलाक मरतान का लफ्ज़ है, यानी तलाक 2 मरतबा दी जाती है। ये 2 मरतबा यहाँ जिक्र है। आने वाली आयत में कई तलाक़ा, अगर 30वीं मरतबा शौहर बीवी को तलाक दे तो फिर वो लौटा नहीं सकता। तो 3 तलाक़ों का हक एक आदमी को रहता है। आगे के निकाह आखिर ये तलाक का हक दिया क्यों गया, क्यों तलाक निकाली गई? दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन के पास ये तरीका था, वो एक बात हो गई, वो तो पहले की बात है। दूसरा ये है बाज़ ऐसे मजहब हैं कि उनके पास निकाह होने के बाद तलाक का तसव्वुर ही नहीं, निकाह हो गया खत्म, अब बीवी शौहर के साथ ही रही, वो लंगड़ा हो, लूला हो, बदसूरत हो, बदकिरदार हो, उसे पसंद आए ना आए कोई मसला नहीं है, बस जिंदगी भर उसके साथ रहना है। अगर ये औरत पर जुल्म है एक एतबार से, आज दुनिया वालों को ये जुल्म याद नहीं आता, ये जुल्म दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इस्लाम पर एतराज करने के लिए जुल्म की बात करते हैं, औरत के हक की बात करते हैं, औरत के पर्दे की बात करते हैं। उनके पास क्या क्या खराबियां हैं वो उन्हें नजर नहीं आते, नजर नहीं आते क्या वो दिखाना नहीं चाहते। हाजिर निकला, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो मर्द और औरत दोनों को हक देता है और उसकी हैसियत उसकी ताकत के मुताबिक देता है।
تو طلاق 3 مرتبہ کی حد لگا کر عورت کو گویا کہ آزاد کر دیا گیا کہ یہ شوہر جو تجھے بار بار تیری اطلاع سے نکالنے کی بات کرتا ہے وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اسی لیے 3 مرتبہ کے بعد میں پھر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ کہ نکاح کرنے کے بعد میں طلاق کی صورت طلاق کا راستہ نہ رہتا، تو آپ غور کیجیے کہ وہ گھر ہمارے سامنے غور کر لیجیے کہ جس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، شوہر بیوی لڑتے رہتے ہیں، دن میں 25 جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ وہ بچوں کا ذہن کیسا ہوگا؟ کیا سمجھیں گے وہ بچے؟ اگر وہ نہ سمجھ ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ زندگی میں لڑنے کو پیدا ہوئے، وہ بھی لڑتے رہیں گے کیونکہ ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھے۔ اگر وہ سمجھدار ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہم کیسے گھر میں آ گئے، ہمارے کیسے ماں باپ سے ناراض ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ سے بیزار ہو جائے وہ بچوں کی کون سی کیا زندگی ہوگی، کیسا مستقبل بنے گا؟ تو حاضرین اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں خوشی نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چھوڑ دو، جدا ہو جاؤ۔ جس کے ساتھ تمہاری بنتی نہیں ہے تم کیوں خامخواہ کی مصیبت میں رہتے ہو؟ تو دونوں کو راحت دینے کے لیے طلاق کا راستہ نکالا گیا، لیکن ہر پابندی اس لیے لگا دی گئی کہ اگر پابندی نہیں ہوتی تو عورت پر ظلم ہو جاتا۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور ایک بات ہے، دین اسلام میں نکاح کے بعد میں ایک اور راستہ نکالا گیا ہے خلا کا۔ خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی طرف سے جدائی کا مطالبہ کرنے کو خلا دیتے ہیں، اور کسی عوض کے بدلے میں۔ طلاق کے لیے کوئی عوض کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو بیوی اس کو کچھ پیسے اور کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوی اگر شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلا۔ تو اس کا ایک علیحدہ کاغذ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بیوی مطالبہ کرتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے تجھے چھوڑ دیا، خلا دے دیا، تو اس کا حکم لگتا ہے کہ ایک طلاق بائن۔ طلاق کی 3 قسمیں اور ابھی عرض کروں گا، تو ایک طلاق بائن کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو حاضرین اگر بیوی خلا دے دے یا شوہر طلاق بائن دے دے، ان دونوں صورتوں میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح جب ٹوٹ جائے تو اب میاں بیوی کا رشتہ ان کے درمیان قائم نہیں رہتا، اجنبی عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر یہ طلاق خلا لینے والی لڑکی بیوی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور شوہر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، دونوں پھر دوبارہ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق بائن کے بعد کا حکم۔ اگر ایسی طلاق بائن یا طلاق مطلق طلاق 3 بار دی جائے تو پھر میاں بیوی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے کہا۔ تو حاضرین کرام، اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب طلاق کے مسائل ہمارے ملک ہندوستان میں چل رہے تھے، اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، ایک بات بہت زیادہ اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ طلاق کا حق شوہر کو کیوں، بیوی کیوں نہیں بول سکتی میں طلاق دیتی ہوں؟ یہ مسئلہ بڑا اٹھایا گیا۔ اعتراضات یاد رکھیے، اللہ کا یہ طلاق اور نکاح کے مسائل سب سے پہلی بات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا پھر اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ ہمیں غیروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، خواہ کسی بھی مذہب کا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو کر لے، کب کسی نے اسلام کی تعریف کی ہے جو ہمیں تک نہیں، سب ہمیشہ اعتراض ہی کرتے ہیں، اس میں کیا نہیں بات۔ لیکن تعجب ہے ایسے مسلمانوں پر کہ وہ نادان اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد ان کا دماغ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے، حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں، حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اب یہ کہ کوئی یہ کہے میں پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے، 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ لیا، تو دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا وہ آدمی جس کو بالکل عربی نہیں آتی، بالکل عربی نہیں آتی، اور وہ ترجمہ وغیرہ کچھ بھی پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا مگر 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور باقی اگر نہیں ہے 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھو کا ذکر ہے، 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ اگر نماز کے وقت کا ذکر ملتا ہے، نماز کا نہیں کہہ رہا ہے، نماز کے وقت کا بھی ذکر ملتا ہے تو 3
क्यों नहीं है? बराबर है, 5 नमाजों का भी जिक्र है। लेकिन जैसे कि हम दुनिया दीन की तालीम रखने वाले कोई वकील की किताब लेकर उससे कानून नहीं निकाल सकते, ऐसे ही दुनिया की तालीम पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अल्लाह के कानून से, कानून की किताब से कोई कानून नहीं समझ सकते। उसके लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप गौर कीजिए कि दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई, किसी भी कोर्स की क्यों ना हो, सब इंसानों ने लिखी। इंसानों के बनाया हुआ कानून समझने के लिए एक आदमी को जब 15-12 साल लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह के बनाए हुए कानून को समझने के लिए कितने साल लगना चाहिए? इंसान का कानून समझने के लिए 15 साल लगा देता है। अल्लाह का कानून समझने के लिए जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लिया उर्दू में, मैं पढ़ लिया अंग्रेजी में, मैं पढ़ लिया तेलुगु में, मेरे को नहीं दिखा। आपको आँख होती को दिखेगा, आपके पास अकल होती को समझ में आएगा। 5 नमाजों का भी जिक्र है, 3 तलाक का भी जिक्र है, सब है कुरान मजीद। समझ में नहीं आता है तो एक तेरा सवाल यही कर रहे थे कि मर्द को क्यों हक दिया गया तलाक का, औरत को भी देना था। ये तो मैं सीधी सी बात है, हर इंसान अच्छी तरह समझ सकता है मर्द का मिजाज क्या है, औरत का मिजाज क्या है। आदि अगर मर्द को नहीं तलाक का हक औरत को दिया जाता, यानी ये कहा जाता कि बीवी ये कह सकती है कि मैं तलाक दे दी तो निकाह टूट जाएगा। अगर ऐसा होता तो माशाअल्लाह ज़माने से आज तक 99% मुसलमानों की जिंदगियां तलाक से बची हुई। 99% मुसलमानों की जिंदगियां तलाक से बची हुई माशाअल्लाह। घर आप देख रहे हैं माशाअल्लाह। ये इसलिए है कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास है। अगर औरत के पास तलाक का इख्तियार होता, यानी मर्द को बीवी तलाक देती, मैं तुझको निकाह से निकालती, अगर ये होता तो दिन में 100 तलाक हो जाती। एक घर में, एक रिश्ते में 100 तलाक हो जाती। क्या ये बात आप महसूस नहीं करते? औरतें जल्दबाज होती हैं, औरतों को गुस्सा जल्दी आता है, औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती, और औरतें फैसले जल्दी ले लेती हैं, और औरतों को समझ बूझ उतनी नहीं होती जितनी मर्द के पास होती है। बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं की बात नहीं है, बहुत कम ऐसी खवातीन होती हैं जो मर्दों पे भारी होती है माशाअल्लाह। जैसे हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, इतना इल्म इतनी समझ रखती थी। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आपसे जाके मसाइल पूछते थे, मशवरे पूछते थे। ऐसी खवातीन भी है, मुक़द्दस खवातीन, इसका कोई इनकार नहीं है, समझदार भी है। लेकिन अक्सर ये होता है कि औरतें बेसब्री होती हैं, फैसले जल्दी ले लेती हैं। अगर उनके हाथ में तलाक का हक दिया जाता तो नहीं मालूम 1% निकाह बाकी रहते, 99 निकाह टूट जाते। जब क्या 99% निकाह बाकी है और 1% टूटा हुआ है। ये वजह है, और ये बिल्कुल तजुर्बे की बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सूरज निकला तो दिन आता है और सूरज हुआ तो रात आती है, समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात की समझाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि फैसले कैसे होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये जानता है कि किसको क्या इख्तियार देना है, मर्द को इख्तियार देना है। आगे नहीं करते एक बात, दूसरी अहम बात मैं आज करना चाहूँगा, ये जो प्रोपेगेंडा लोग मचा रहे थे कि और लोगों को क्यों नहीं दिया तलाक का, याद रखिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल ये कि दुनिया में एक कारोबार का तरीका है। मिसाल के तौर पर एक आदमी पैसा लगाए और दूसरा आदमी काम करे, मुज़ारबत जिसको कहते हैं, पार्टनरशिप, किसी का पैसा किसी की मेहनत। तो अगर पैसा लगाने वाला ये कहे, कानून यही होता है कि भाई मैं पैसा लगाया, मेरा इतना परसेंट इसमें मुकर्रर होता है, वो अगर काम करने वाले से कहे कि नहीं तुम ये चीज़ मत खरीदो, इससे नुकसान होगा, तो उसको इख्तियार है, क्योंकि इसने पैसा लगाया है, दूसरा आदमी सिर्फ काम कर रहा है। तो जैसे माल जिसकी तरफ से होता है दुनिया के कानून में, उसको इख्तियार होता है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्या बेचे क्या ना बेचे, किसको बेचे किसको ना बेचे। इख्तियार तो उसी को होता है, काम करने वाले को कोई इख्तियार नहीं होता, उसका काम सिर्फ प्रोडक्ट करना होता है, माल बनाना, हवाले कर देना।
نکاح بھی وہی شکل رکھتی ہے، ایک کانٹریکٹ ہے نکاح، جس میں مرد اور عورت میاں بیوی دونوں مل کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے طے کرتے ہیں، اور یہ طے کرتے ہیں کہ میں خرچ کروں گا، میں کمائی کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہیں کپڑا دوں گا، تمہیں مال دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، تمہیں سونا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء دوں گا، رہنے کے لیے گھر دوں گا، آرام سے رہو، ہر طرح کی سہولت فراہم کروں گا، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ میں جب گھر آؤں گا تو مجھے کھانا بنا کے دے دینا، کیونکہ اس کے بغیر میں باہر جا کے کام نہیں کر سکتا، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ میرے بچے اور تمہارے بچے ان کی پرورش کرنا، یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بیوی کا کام گھر چلانا ہے، مرد کا کام گھر سنبھالنا ہے۔ تو یہ سارا کام جب مرد کر رہا ہے تو پھر اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ نکاح توڑنے کا، کانٹریکٹ توڑنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ دنیا کے کاروبار میں جب مال خرچ کرنے والے پر ہوتا ہے تو پھر دین میں بھی طریقہ دیا گیا ہے کہ شوہر مال خرچ کرتا ہے اپنا، یہ مال بھی خرچ کرے اور بیوی بولے میں طلاق دے دے تو زندگی کیسے بنے گی؟ یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے دو ہی سکتے ہیں، ورنہ یہاں کوئی بحث نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہم مانیے، بس اور کوئی بحث نہیں ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم دیوانے ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، وہ جو حکم دیتے ہیں اسے پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، مطلب ہی نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فائدے کے لیے ہی حکم دیتا ہے بتاؤ، لیکن اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لاتے ہیں، جو حکم دیا ہے اس کو مانیں گے۔ یہ وجہ ہے مرد کو طلاق کا اختیار دینے کا، عورت کو اگر دیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ علی گرام ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ٹوٹنے پھوٹنے کی ہوتی ہے ہم اسے بچوں کے حوالے نہیں کرتے، ٹوٹنے پھوٹنے والی چیز کو بچوں کے حوالے نہیں کرتے، یہ دیکھ کر کوئی کہے گا ارے کتنا ظالم باپ ہے، بچے کو کانچ کی گلاس تک دے دیتا، کوئی کہے گا، اگر کہتا ہے تو اس سے بڑا نادان اور بیوقوف کون ہے، کیونکہ باپ جانتا ہے یہ میرا بچہ کم عمر ہے، کم سے اس گلاس کو سنبھال نہیں سکے گا، توڑ دے گا، یہ ٹوٹنے کی چیز نہیں سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے، اسی لیے باپ سنبھالتا ہے۔ تو حالین ایسے ہی نکاح میاں بیوی کے تعلق سے، نکاح سے زندگی ہوتی ہے، زندگی ایک کانچ کے گلاس کی طرح ہے، کانچ کے برتن کی طرح ہے، اسے مرد سنبھال سکتا ہے، عورتیں نہیں سنبھال سکتی، اسی لیے عورتوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، مرد کے حوالے کیا گیا۔ ایسے بہت ساری مثالیں سمجھنے کے لیے، اب بات طلاق کی آئی ہے تو طلاق کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ حدیث طلاق کا اصل معنی ہے آزاد کرنا، آزادی دینا، کسی کو طلاق کہتے ہیں۔ اسی لیے عربی میں جب کوئی راکٹ اڑ جاتا ہے یا پھر پلین اڑنے لگتی ہے تو اس کو اطلاق کہتے ہیں، وہ اڑنے لگتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا جو تعلق تھا، بندھن تھا، اسے کھول دینے کا نام طلاق، کھول دینے کے بعد دونوں آزاد ہو جاتے ہیں، دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اگر کسی میاں بیوی کی زندگی نہیں بن پا رہی ہے تو شوہر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ ایک دم 3 طلاق دینے کا حکم اسلام بھی نہیں دیتا، یاد رکھیے، 3 طلاق دے دیے تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن نہیں دینا چاہیے، غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ مت دو اور دیے تو ہو بھی جاتی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ بات سمجھنے کے لیے میں مثال دوں گا کہ حاضرین یاد رکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرنا جائز ہے، حرام ہے، چوری کرنا تو حرام ہے، اگر کسی نے چوری بھی چرائی اور مرغی بھی چرائی اور چوری کی چوری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مرغی ذبح کر دیا تو مرغی ذبح ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ نہیں، چوری کرنا حرام ہے، مرغی کیسے ذبح ہوتی؟ وہ تو ہو گئی۔ تو حالین جیسے چوری کی چھری سے مرغی کی ذبح ہو جاتی ہے، ایسے ہی 3 طلاق دینا ایک ساتھ جائز نہیں ہے، مگر دیے تو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہمارے قانون کو ہی لیجیے، کیا کسی کو ٹکر مارنا جائز ہے؟ نہ جائز ہے، پھر ٹکر مارے تو لگتی ہے
مگر دے دیے تو ہو جاتی ہے، جیسے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ویسے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی بیوی نافرمان شوہر کی بات نہ مانے، اسے وقت پر کھانا نہ دے، اس کے گھر کا کام نہ کرے اور اس سے لڑتی جھگڑتی رہے، نافرمانی کرے، گھر سے چلی جائے بلا اجازت، یہ سارے کام برائیاں جب اس کے اندر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تم اپنے بیوی کو سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، اگر سمجھ پاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتی ہے تو غصہ کرو، اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھتی ہے تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ بستر سے علیحدہ رکھو، تب بھی نہیں مانتی ہے تو اس کے بعد میں گھر کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے سمجھاؤ، مطلب اب تک یہ بات گھر کے اندر رہنے کی ہے، جب معاملہ مان سے باہر نکل جائے تب گھر کے باہر جانا ہے، رشتے دار بھی کیوں نہ ہو، لڑکے کے ماں باپ ہو یا لڑکی کے ماں باپ ہو، آج ایسا نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے دوسرے دن لڑکے کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، دونوں جھگڑنے لگتے ہیں اور کیا معاملہ ہو جاتا ہے، بس نکاح ہو گئی، اتنی جلد بازی ہے لوگ، کیا اتنا آسان ہے نکاح کرنا کہ ایک لفظ میں طلاق دے دی جائے اور توڑ دی جائے، زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں ایک نکاح کرنے کے لیے، بیچارہ ایک باپ اپنی زندگی کے 20-25 سال محنت کر کے مزدوری کر کے پسینہ بہا کے پیسے جمع کرتا ہے، اپنے بچے کی شادی کرتا ہے اور اس آدمی کو کیا ہوا طلاق دے دی، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو حالین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گھر کے اندر تم اپنے مسئلے کو حل کرو، یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں کا کام ہے اپنی بات اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتائیں، یہ اپنی بات ہے اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتائیں، ہاں بات نبھا نہیں پا رہی ہے، مشکل ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ بڑوں کو فیصلے کے لیے داخل کرنا چاہیے، تب بھی اگر بات پوری نہ ہو جائے اور اصلاح نہ ہو پائے، صلح نہ ہو پائے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، حدیث پاک یہ بیان کہتی ہے کہ بیوی کو اس کے ناپاکی کے ایام گزرنے کے بعد، ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا درست نہیں، ناپاکی کے ایام گزرنے کے بعد میں شوہر صحبت کرنے سے پہلے، جائز نہیں بعد میں تو کرنا جائز نہیں ہے مگر صحبت کرنے سے پہلے بیوی کو ایک طلاق دے، اگر وہ سدھر جائے سمجھ جائے پھر اسے چھوڑ دے، کتنے 3 ایام گزرنے تک، 3 ایام گزرنے سے پہلے لوٹا سکتا، جب تک اس کو بھی سمجھ میں آئے گا، شوہر کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالے، پھر اگر وہ 3 مہینے کے درمیان بھی اگر کوئی فرق نہ آئے تو پھر دوبارہ دوسری طلاق ویسے ہی ہے، اس پر بھی فرق نہ آئے تو اب تیسری طلاق ہے، مجھے ایک ساتھ طلاق کہتے ہیں ہمارے زبان طلاق کو لگا دی ہوتی، ایسا بولنے کا کام نہیں ہے، طلاق ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے اور بات ہے کہ طریقہ ایسا نہیں ہے، یہ جو طلاق ابھی آپ نے سنی یہ طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اس طریقے کو کہتے ہیں طلاق رجعی، رجعی کا مطلب وہ طلاق لوٹا سکتے ہیں، یعنی شوہر یہ کہے گا اس کی عدت کے ایام گزرنے سے پہلے تک تقریباً زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 10 دن، تو یہ گزرنے سے پہلے شوہر بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے لوٹا لیا، اب میں طلاق نہیں دوں گا، کہ کہہ کر وہ واپس کر لے، نکاح میں لے لیا، جیسے کلمات کہہ سکتا ہے، تو لوٹانے کا حق رہتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر نہیں رہتا، اس کو طلاق رجعی ہی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن، بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا، ایک دوسرے کو ہٹا دینے کو کہتے ہیں بائن، جیسے عربی میں کہتے ہیں درمیان کے معاملے کو بین، 2 آدمی کے درمیان جو جگہ رہتی ہے اسے بین کہتے ہیں، تو بین کا مطلب جدا جو ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے، تو طلاق بائن اگر ایک بار دی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہی بار میں طلاق بائن کیا ہوتا ہے، لفظ طلاق اگر صرف طلاق بولیں گے تو رجعی ہوتی ہے، طلاق کے ساتھ میں بائن اگر کہیں گے تو بائن ہوتی ہے، یا پھر شوہر کوئی ایک بات اشارے کنارے میں کہے بیوی سے، اشارے کنارے میں کہے مگر اس کی نیت کرے میں طلاق دی تو اس سے بھی طلاق بائن ہوتی ہے، جیسے لڑائی جھگڑے وغیرہ کے موقع پر عام طور پر میاں بیوی کے زبان سے، شوہر کے زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں، تو اپنے گھر چلی جا، میرا تجھ سے کیا تعلق ہے، ایسی جو باتیں ہوتی ہیں
یہ کہنے کے وقت میں شوہر نیت کرا کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق بائن بات ہوگی. اگر نیت نہیں کرا تو طلاق ہی نہیں ہوتی. نیت پر ہے ڈال لگا. اس میں لفظ طلاق کہنے میں نیت نہیں دیکھی جائے گی. دوسرے الفاظ استعمال کرنا ہے اور اس سے مراد مطلب طلاق لے رہے تو طلاق واقع ہوگی وہ بھی بائن. طلاق بائن کا حکم کیا ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد میاں بیوی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. میاں بیوی دونوں مل کر نہیں رہ سکتے. اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دو گواہوں کی موجودگی میں نیا مہر مقرر کر کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ بھی کب تک ہے؟ 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ اگر یہ طلاق بائن کہتی ہے تو پھر اس کے بعد نکاح نہیں ہوگا. یہ 2 باتیں. تیسری طلاق کی قسم ہے مغلظہ. مغلظہ کا مطلب سخت، شدید. تو وہ کون سی طلاق ہے؟ ایک ہی ساتھ 3 بار بول دینا، یہ طلاق مغلظہ ہے. تو ایک ہی ساتھ اگر کوئی 3 طلاق بول دے یا جملے الگ الگ کر کے بولے طلاق 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 یا 3 طلاق، ایسے جملے بولنے سے جو طلاق واقع ہو جاتی ہے، جو جدائی آتی ہے، اس کو مغلظہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں میاں بیوی کبھی نکاح نہیں کر سکتے. وہ ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے نکاح، باقی دوسرے سے کرنا ہے رشتہ اور دیکھ کر تو کر سکتے ہیں. یہ سارے مسائل قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اس رکوع میں بیان کیے گئے. اس سے پہلے بھی اس کے مطابق مختصر ایک آیت گزری یہاں پر بیان ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی تفصیلات ہے. اس کا ساری باتوں کا خلاصہ ہم نے آپ کی کوشش کیا. تو پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے، یعنی وہ طلاق جس کو دینے کے بعد شوہر بیوی کو پھر اپنی طرف لوٹا سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ دی جاتی ہے. اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہ سکے، زندگی اچھی نہ بن پائے، تو بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے تو مجھے چھوڑ دو. تو بیوی جو مطالبہ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں خلا. تو خلا تیار کیا جاتا ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھے خلا دے دیا اور تیرے خلا کے مطالبے میں نے قبول کیا، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ 2 مسائل اس آیت میں بیان کیے گئے. ہاں جی. اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں، اس رکوع کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں طلقها فلا تحل له من بعد. اگر تیسری مرتبہ شوہر بیوی کو طلاق دے، یہ 2 کے بعد میں اگر تیسری مرتبہ طلاق دے تو وہ بیوی اس کے لیے کبھی جائز نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی، اس سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ بیوی دوسرے سے نکاح کرے. عدت گزارے، شوہر کے طلاق دینے کے بعد عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے. تو عدت گزارے پھر اس کے بعد دوسرا آدمی اس سے نکاح کر لے، پھر وہ بھی اس کو طلاق دے چھوڑ دے یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد پھر عدت گزار کے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. تو اب اس کے بارے میں 2 واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرے جو احادیث پاک میں. ایک واقعہ جو اوپر کا گزرا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابی ہیں، ایک بڑا منافق گزرا ہے. اس کی آپ پہلے بیٹی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ، باپ منافق تھا مگر آپ میں ایمان لائے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی کہ حضور میرے شوہر ثابت بن قیس، میرے شوہر ثابت، میں ان کے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے دیندار، اور میں ان کے اخلاق کے بارے میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے اخلاق والے، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ رہوں. ایک چھت کے نیچے ہم دونوں نہیں رہ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کیا، غور کیجیے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ اس پر ہوتے نکاح میں اور جدا ہونا چاہتے ہیں. عام طور پر لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو لوگ چھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان تھا ان کے پاس، یہ جانتے تھے جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ جانتے تھے تہمت لگانا حرام ہے. تو یہ عرض کر رہے کہ حضور ان کا ایمان بھی پختہ ہے، ان کا دین بھی اچھا ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن میرا دل ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اس لیے میں جدائی چاہتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے طلاق کا مطالبہ کریں. یہ اس لیے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ نکاح قائم رکھنا چاہتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ان کے ساتھ رہنے کا مزاج نہیں تھا، اس وجہ سے آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو وہ دینا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو خدا دے لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا طریقہ بتایا.
وہ کیا فرمایا اگر تم مطالبہ کرتی ہیں تو تمہارے شوہر نے جو تمہیں مہر دیا تھا وہ مہر واپس کرو، یہ حکم دیا ہے۔ تو اس شرط کے ساتھ میں خلا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کہے کہ نہیں مجھے مہر کی رقم بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، تو بھی ہو جائے گا خلا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ بیوی نے شوہر سے جو مہر دیا ہے وہ واپس کر کے اگر خلا مانگتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا۔ حاضرین، اور ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا نام رفاعہ تھا۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، تو کیا میں دوبارہ ان سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ آپ کسی دوسرے سے نکاح نہ کریں۔ انہوں نے دوبارہ دوسرا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے نکاح کر لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تمہارے شوہر تمہیں اگر طلاق دے تو تم دوبارہ اپنے پرانے شوہر سے، پہلے والے شوہر سے، رفاعہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر سکتی ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی باضابطہ احادیث پاک سے ثابت ہے، اور قرآن مجید میں کھل کے آیا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ دوسرے شوہر سے وہ نکاح نہ کرے، پہلے والے شوہر سے اس کا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، اگر دوسرا شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو یہ بیوی اور پرانا پہلے والا شوہر دونوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے تو پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان فرماتا ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ طلاق کے مسائل سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں ان کو طلاق کے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے دنیا اعتراض کر رہی ہے کیونکہ بے وقوف ہے، نادان۔ حاضرین، ابھی 1-2 باتوں پر میں اپنے یہ گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب نکاح کیا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرے، نہ صرف کوشش، حتی الامکان، حتی المقدور یہ کرے کہ وہ کسی بھی صورت میں نکاح پڑے، وہ اپنی بیوی کا حق دے، اسے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے، رہنے کے لیے مکان دے، ساری سہولتیں دے، مگر نکاح نہ توڑے۔ اب بعض اس وقت عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے نوجوان نکاح کر لیتے ہیں، پھر 1 ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے 2 سال کے بعد میں پریشان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حاضرین سب سے اہم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں کی گئی کہ وہ زندگی کیسے گزارے، یہ تربیت ان کی نہیں کی گئی، اس وجہ سے سب مسائل ہوتے ہیں۔ بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائیں، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، ماں باپ کی خدمت کیسی کرے، یہ سب سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو نہ بتاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، اس لیے یہ سب مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے دی جانے والی سختیوں کو برداشت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڑے عبادت گزار شخص تھے، ان کی ایک اہلیہ تھی، وہ اپنی اہلیہ کا پورا حق دیتے تھے، جتنی سہولت سے رکھنا ہے سب رکھتے تھے۔ چند دنوں کے بعد میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑی عالیشان محفل میں لوگوں کے ساتھ میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہجوم ہے، اور لوگ جو ان کے ساتھ آگے گزر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہی آدمی ہے جو بدنصیب ہے، یہی آدمی ہے جو بدنصیب ہے، یہی آدمی ہے جو برا ہے۔ تو یہ بات بات سن کر ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ اس کی عبادت گزار نے کہا میں نے ایسی کیا غلطی ہے جو مجھے بدنصیب اور بدبخت ہے؟ تو وہ سارے لوگ اب صحیح باتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل ہم فرشتے جب تک تمہاری بیوی تھی تم اس کا حق دیتے تھے، مگر وہ تمہیں تکلیف دیتی، برا بھلا کہتی تھی، کچھ نہ کچھ کرتی تھی، اذیت پہنچاتی تھی، تو تم اس کی تکلیف جو برداشت کرتے تھے، اس برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے کر ہمارے ساتھ بھیجتا تھا
کہ ہم تجھ پر سلام بھیجنے کے لیے آتے تھے، اور ایک ہفتہ ہو چکا ہے کہ تو بدنصیب ہے ہمیں آنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ تو نیند سے جاگتے ہی انہوں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا نکاح کرا دو، اس لیے کہ میں اپنے درجات کی طرف نہیں جاتا۔ تو حاضرین، گھر کے افراد اور لوگوں کی سختیاں اور ان کی شدتیں، ان کی بری باتیں برداشت کرنے سے بھی ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ اس کے متعلق ایک بزرگ ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ کے متعلق تعریف فرماتے ہیں، ان کا جب وصال ہوا تو ایک بزرگ ایسے تھے جو بے شادی شدہ تھے، اور ایک بزرگ ایسے تھے جو شادی شدہ تھے۔ جو بے شادی شدہ تھے وہ بہت عبادتیں کرتے تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، زمانہ ان کا احترام کرتا تھا، ان کو سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ اور ایک بزرگ تھے جو شادی شدہ تھے مگر اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرتے تھے جیسے وہ بے شادی شدہ تھے۔ ان کے دونوں کے انتقال کے بعد میں ایک اور اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، دیکھ کر دونوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقام ہے، تمہارا کیا مقام ہے؟ انہوں نے اپنا مقام بتایا تو دیکھا گیا کہ جو شادی شدہ تھے اور عبادتیں اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے جیسے یہ کرتے تھے، ان کا مقام بڑا ہوا ہے ان سے جو عبادتیں زیادہ کرتے تھے مگر بے شادی شدہ۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ عبادتیں کرتے تھے مگر گھر بار کی سختیاں برداشت کرتے تھے، بیوی کے تانے برداشت کرتے تھے اور ان پر غصہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ برداشت کرنے کی وجہ سے جو اذیتیں، جو تکلیفیں گھر چلانے کی ملتی ہیں، دنیا میں دیکھنے کے لیے گھر سنبھالنا چلانا مشکل کام ہے، اس پر جو ثواب مل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ہم عبادت کر کے بھی میرے سے آگے پہنچے۔ تو اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ شادی شدہ زندگی گزارنے کا فائدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سنبھال کے لے کے چلے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، نہ ہم اپنے بیوی کا حق دیتے ہیں نہ بچوں کا، نہ ان کو گناہ سے روک سکتے ہیں نہ بچوں کو گناہ سے روک سکتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے تھے جو سب کو عبادت میں لگا دیتے تھے، خود بھی عبادت میں رہتے تھے، سب کا حق برابر دیتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ بڑی بڑی باتیں کہی گئی۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حاضرین، ہم جو اپنے گھر بار کی دیکھ بھال کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دشمنیاں مول لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی، مسلمان کی زندگی بیکار زندگی نہیں ہوتی، اس کے بال بچوں کے لیے کوشش کرنے والا کام بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال ایک گروہ کے مختصر سے چند باتیں طلاق اور طلاق کی باتیں مشورہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مسلمانوں کی زندگی کو آبادی عطا فرما، انہیں خوشیاں راحتیں عطا فرما، اور ہر مسلمان کو رب العالمین طلاق جیسے برے کلمات اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سب کو راحتیں خوشیاں عطا فرما، زمین و آسمان کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کی موت ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔